اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کی تکمیل کر سکے اور لوگوں تک خدا کا پیغام مکمل طریقے پر پہنچا سکے، اس اعتبار سے کہ اب اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے، اور اس اعتبار سے کہ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہے۔ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہی میلاد کہلاتا ہے۔ میلاد مناتے ہیں، میلاد کا معنی نہیں جانتے ہیں۔ میلاد عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ میلاد عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش، میلاد موسوی یعنی حضرت موسیٰ کی پیدائش، میلاد محمدی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہی میلاد کہلاتا ہے۔ وہ ذکر چاہے گھروں میں ہو، چاہے بازاروں میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے جلسوں میں ہو، وہ میلاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کوئی حتمی تاریخ نہیں بتاؤں گا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ورنہ تاریخ تو 9 ربیع الاول کی بھی آتی ہے اور 8 ربیع الاول کی بھی آتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب اپنی فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ صبح صادق کا وقت تھا، دوشنبے کا دن تھا، دوشنبے کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا، یعنی فجر کی نماز سے، فجر کے وقت سے پہلے کا وقت تھا۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو تاریخ میں ہے، وہ 8 بھی ہو سکتی ہے، وہ 9 بھی ہو سکتی ہے، وہ 12 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 12 کو حتمی طور پر صرف جشن منانا، میلاد رسول کا ذکر کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ذکر تو روزانہ ہونا چاہیے، پورے مہینے، پورے سال ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دن یاد کرنا، 2 دن یا 3 دن یاد کرنا، یہ اللہ کے رسول کے حق کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کر رہے ہیں۔ حضور کا ذکر کئی دنوں تک ہونا چاہیے، بلکہ سالوں سال تک ہونا چاہیے۔ اور حضور کا ذکر کیسے ہوگا؟ حضور کا ذکر حضور کے ذکر کو سن کر ہوگا۔ الحمدللہ اس مسجد میں روزانہ عشاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کتاب پڑھی جاتی ہے۔ یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، موٹی سی 350 صفحات کی کتاب ہے۔ اب وہ خوش قسمت ہیں جو یہاں بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک پوری تفصیل کے ساتھ مسلسل انداز میں وہ سیرت پاک پڑھی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں۔ وہ نہایت قابل مبارکباد ہے جو ان ہوٹنگوں سے بچ کر مسجد کے ماحول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو مجلہ کرتے ہیں، اپنے دماغ کو روشن کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی عشاء کی نماز یہاں پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی محفل سجائی جاتی ہے، سیرت پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ میلاد کو صرف ہم نے ایک تماشا بنا لیا، 2-4 عورتیں بیٹھ گئیں، گا لیا، کچھ بیٹھ کے سنی بٹ گیا، لے کے چلے آئے، میلاد ہو گیا۔ میلاد کے نام پر تماشا ہے یہ۔ میلاد تو وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تفصیل کے ساتھ سیرت بیان کی جائے، اور سیرت جو بیان کی جائے اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق بھی ملے۔ حضور کے جن واقعات سے ہمیں درس نہ ملتا ہو، جس سے ہم سبق حاصل نہ کر پاتے ہوں، وہ میلاد کیسا، وہ ذکر رسول کیسا، جو ہمارے ایمان کو حرارت نہ بخشے، جو ہمارے دل و دماغ کو گرما نہ دے، وہ کیسا میلاد، وہ کیسا ذکر رسول۔ ذکر رسول، میلاد رسول مناتے وقت ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ظہر و عصر کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہم نماز ضائع کر کے آپ کو روحانی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے کے دن پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت۔ چند روز حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی کنیز ثویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، ظاہر سی بات ہے صبح صادق کا وقت بہت ہی سہانا وقت ہوتا ہے،
بہت ہی پربہار وقت ہوتا ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت دیکھا کہ گھر کے اندر نور ہے اور سارا گھر نور سے منور ہو گیا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے چلے آتے ہیں زمین کی طرف، اور مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وہ ستارے مجھ پر آ نہ گرے۔ اور ایک مشہور صحابی حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ایک ایسی روشنی کا ظہور ہوا کہ جس کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو گئے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا، یہ نقطہ ہے اس بات کا، یہ ستارے جو زمین کی طرف جھک رہے ہیں اور جو روشنیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عنقریب اب اس روئے زمین سے کفر و ظلم اور ظلمت کی تاریکی دور ہوگی، جو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے کفر کا، شرک کا، ظلم کا، زیادتی کا، وہ اس روئے زمین سے ختم ہو جائے گی، اور ساری زمین، اللہ کی یہ ساری زمین ہدایت اور انوار سے منور ہوگی، روشن ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند روز آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد حضرت سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور یہ حضرت سویبہ بہت دن تک زندہ رہی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب نبوت ملی تو اس وقت بھی وہ موجود تھی، زندہ تھی، اور آپ ان کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ یہ مکہ آئیں چند عورتوں کے ساتھ۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ شہر میں جو بچے پیدا ہوتے تھے، مکہ ایک شہر تھا، تو مکہ میں جو بچے، شہر میں جو بچے پیدا ہوتے تھے تو دیہات سے اور قصبوں سے عورتیں آتی تھیں، خواتین آتی تھیں، اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھیں ان کی پرورش کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو دودھ پلانے کے لیے۔ چونکہ شہر کے مقابلے میں گاؤں کی آب و ہوا بہت ہی اچھی ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہاں کی بودوباش بھی اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے لوگ شرفا حضرات اپنے بچوں کو انہی دایا کے ساتھ کر دیتے تھے۔ اسی لیے اسی طریقے پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ وہ مکہ آئیں چند خواتین کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، کہ انہیں بھی کوئی بچہ مل جائے، لیکن اتفاق سے انہیں کوئی بچہ نہیں ملا، اور عورتیں انہی بچوں کو لیتی تھیں جن کے ماں باپ ہوتے تھے، جو یتیم نہیں ہوتے تھے، تاکہ حق الخدمت صحیح معنوں میں مل سکے، خدمت کرنے کی اجرت اچھی مل سکے، انہی بچوں کو عورتیں لیتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ یتیم نہیں تھے، آپ در یتیم تھے، اس لیے کوئی عورت آپ کو لیا نہیں، کسی نے بھی آپ کو نہیں لیا، حضرت حلیمہ کو کوئی بھی بچہ مل نہیں رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے۔ ان کے شوہر نے بھی کہا کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، سب عورتوں کی گود میں بچہ ہے، تم خالی ہاتھ جاؤ گی، تم اسی بچے کو لے لو۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس بچے کو لے رہے ہیں وہ ایک بچہ نہیں، دنیا و آخرت کی ایک کائنات اپنے گود کے اندر لے کر جا رہی ہیں، ایک ایسے خزانے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لے لیا اور لے کر چلی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگوش حلیمہ میں آئے، اسی وقت سے برکات کا ظہور ہونے لگا، خیر و برکت کا ظہور ہونے لگا۔ وہ اونٹنی جس اونٹنی پہ چل کر آئی تھی، وہ مریم اونٹنی، کمزور، دبلی پتلی، قافلے میں سب سے پیچھے رہ جانے والی اور دودھ ایک قطرہ نہ دینے والی، اب اس اونٹنی کا یہ حال ہو گیا کہ بہت بڑی رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے۔ عورتیں کہہ رہی حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے، کیا یہ وہی تمہاری سواری ہے جو آتے وقت سب سے پیچھے تھی، اور آج تو یہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ اپنی قسمت پر نازا تھی، شادہ و فرحہ تھی۔ اونٹنی دودھ نہیں دے رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ کی برکت سے یہ بھی معجزہ تھا جسے سب نے دیکھا کہ اس اونٹنی کے تھن میں دودھ آ گیا، اور اس قدر دودھ آیا، اس قدر اللہ نے برکت دی کہ سارا گھر اسے پیتا تھا لیکن پھر بھی بچا رہتا تھا۔ اور حضرت حلیمہ ان کے شوہر دن و رات ان تمام خیر و برکت سے اس
استفادہ کرتے تھے، اپنی کھلی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھا کرتے تھے۔ ایک مدت تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے۔ وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ شق کہتے ہیں پھاڑنے کو، چیرنے کو، اور صدر کہتے ہیں سینے کو۔ تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ اسی بچپنے کے ایام میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے۔ تو آپ کے رضائی بھائی نے دیکھا کہ 2 صاحب آئے ہیں اور انہوں نے میرے قریشی بھائی کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹایا، آپ کے سینے مبارک کو اوپر سے لے کے نیچے تک چاک کیا، آپ کے قلب مطہر کو نکالا اور اسے چاک کر کے کچھ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا نکال کے کنارے کیا، اور برف کی سلی سے اسے دھویا گیا، ٹھنڈے پانی سے اسے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد کچھ چیزیں اس کے اندر رکھی گئی اور پھر اسے اسی طریقے سے سی دیا گیا، ٹاک دیا گیا۔ یہ منظر جب آپ کے رضائی بھائی نے دیکھا تو وہ ڈر گئے، بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جلدی چلیے، 2 آدمیوں نے ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ حضرت حلیمہ گھبرا گئی کہ بچہ تو ہمارا نہیں، یہ کسی کا بچہ ہے، اگر کسی بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ دوڑتے ہوئی آئی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچے کو حضرت حضور پاک علیہ السلام کو اپنے سینے سے لپٹا لیا، چمٹا لیا اور گھر لے کر آئی، کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، کچھ انہونی نہ ہو جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لا کر چھوڑ دیا، لیکن اس وقت مکہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، طاعون پھیلا ہوا تھا، بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے حضرت آمنہ نے چاہا کہ کچھ دن اور آپ کے پاس رہیں، اور حضرت حلیمہ بھی چاہ رہی تھی کہ کچھ مدت تک اور ہمارے پاس رہیں تاکہ وہ خیر و برکت جو ہم اس بچے کی وجہ سے اب تک حاصل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ابھی تک قائم رہے، باقی رہے۔ تو دونوں کی خواہش تھی، اس لیے پھر حضرت آمنہ نے آپ کو حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا۔ جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ نے آپ کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ پیدائش سے پہلے والد عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے کہ ماں کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، اور آپ کی کفالت دادا عبد المطلب کے سپرد ہوئی۔ حضرت عبد المطلب آپ کی بڑی نگہداشت فرمایا کرتے تھے اور ایسی تربیت کی کہ تربیت کا حق ادا کر دیا، اور جو مقام جو عزت حضور پاک علیہ السلام کو دیتے تھے وہ اپنے اولاد کو نہیں دیتے تھے۔ جناب عبد المطلب جب مسجد حرام آتے تھے تو خانہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے ایک فرش، ایک دری بچھائی جاتی تھی، اس پر بیٹھنے کے لیے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی، ان کے صاحبزادوں کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے۔ لیکن جب حضور پاک علیہ السلام آتے تھے تو آپ بے تکلف اس مسند پہ اس دری پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے چچا انہیں ہٹانے کی کوشش کرتے، دادا عبد المطلب کہتے رہنے دو، میرے فرزند کو بیٹھنے دو، اور کمال شفقت سے فرما دے کہ اسے یہاں بیٹھنے دو، عنقریب میرے اس بیٹے کی، میرے اس پوتے کی بڑی شان ہوگی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو شفیق و مہربان دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب جناب عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا، پیچھے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر اس وقت محض 8 سال کی تھی روتے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سینے کے داغ سہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی جو کہ حضور کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، 4 سال کی عمر میں حضرت آمنہ کی، 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کی، اب کفالت کی ذمہ داری چچا ابو طالب کے پاس آ گئی۔ حضرت ابو طالب بھی اپنی اولاد سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، ان سے محبت فرماتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے کہ لوگوں کو اس پر رشک آتا تھا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ اسی فرزند کو آگے بڑھ کر اس پوری کائنات کی قیادت کرنی تھی، امامت کرنی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ظاہری سہاروں سے بے نیاز ہو کر اپنے ہونے والے محبوب پیغمبر کی تربیت کی جائے۔ جناب ابو طالب نے آپ کی ایسی پرورش کی اور ایسا سہارا بنے کہ کفار مکہ کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ حضور پر ہاتھ ڈال سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی مل چکی تھی، اور نبوت ملنے کے 12 یا 13 سال کے بعد جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اسی طرح کا تھا، اور جن جن لوگوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی، انہوں نے آپ کی تربیت کرنے میں، آپ کی پرورش کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں اٹھا کر رکھی۔ حضور کا بچپنا بھی بالکل اسی طرح تھا جیسے آپ کی جوانی تھی، جیسے آپ کا بڑھاپا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دنیا کے لیے خیر کا اور اس دنیا کے لیے برکت کا سبب بن کر سامنے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور اس وقت سے لے کر 63 سال کی عمر تک اللہ کے پیغام لوگوں تک سناتے رہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے حضور کی ولادت کا ذکر کیا، اسی کا نام میلاد ہے۔ میلاد کے معنی ہوتے ہی ہیں پیدائش کے، میلاد عربی لفظ ہے، اس کو آپ اردو میں پیدائش کہہ سکتے ہیں، ولادت کہہ سکتے ہیں۔ تو حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، یہی میلاد کہلاتا ہے۔ اور یہ میلاد مسجدوں میں بھی ہو سکتا ہے، گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، جلسوں میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو میلاد کی کوئی خاص ہیئت نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص اس کی کتاب نہیں ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہی میلاد ہے، یہ میلاد رسول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کریں گے وہ میلاد عیسیٰ ہو جائے گا، حضرت موسیٰ کی ولادت کا ذکر کریں گے وہ میلاد موسیٰ بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر، سورہ مریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو، آپ کی ولادت کو، بچپنے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کی ماں کا ذکر ہے، ان کی بہن کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی۔ یہ میلاد موسیٰ ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مناتے ہیں، میلاد منانے والے نہ منانے والوں کو غلط سلط کہنا ہے یا انہیں یہ کہنا کہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، میرے خیال سے یہ زیادتی ہے، یہ کم فہمی کا نتیجہ ہے، یہ نادانی و جہالت کا نتیجہ ہے۔ ہر چیز کو ایک محدود دائرے کے اندر نہیں سوچنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، علم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، آپ 20 سال میلادوں کے اندر جاتے رہیے، وہ چیزیں آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، کیونکہ ہم نے جو آپ کو بیان کیا ہے کئی کتابوں کو پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور پورے اعتماد کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اتھینٹک انداز میں پیش کیا ہے۔ حضور کی پیدائش کی تاریخ کو لے کر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ 12 ربیع اول کو ہی آپ کی پیدائش ہوئی، اس کا بھی ذکر ہم نے کیا کہ 9 تاریخ بھی آتی ہے، 8 تاریخ بھی آتی ہے۔ امام احمد رضا خان اللہ مرقدہ نے 8 تاریخ کا ذکر کیا اپنی فتاویٰ نسبیہ میں۔ یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بعد میں آئے تاکہ ان سب چیزوں کو وہ جانیں، اس سے واقف رہیں۔ اندھیروں میں رہیں گے، ٹاپکٹویاں مارتے رہیں گے۔ اس لیے علم کی روشنی کے اندر آئیے، ہر چیز کو محدود دائرے کے اندر نہیں، ایک وسیع دائرے کے اندر اس کو سنیں، اسے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔